اچھا، ایک اور کیس، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس ہفتے کا تیسرا کیس اور آخری کیس، کہ جس میں امیگریشن کورٹ کا جو پریمسز ہے، جو چار دیواری ہے، اس میں جو ان لافل حیثیت میں لوگ ہیں، ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے۔ ابھی اسی قسم کا ایک کیس جو ہے یہاں پہ نیو یارک میں بھی فیڈرل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، لیکن یہ جو ڈیسیجن آیا ہے، یہ کیلیفورنیا سے آیا، اور جو کیلیفورنیا کا ڈیسیجن ہے یہ زیادہ وسیع ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ وسیع ہے۔ جو نیو یارک کا کیس تھا اس میں بھی یہ گزشتہ گزشتہ ماہ یہ ڈیسیجن دیا گیا تھا کہ جو کورٹس ہیں نیو یارک کے اندر، امیگریشن کورٹس ہیں، اور دو ہی کورٹس ہیں منہیٹن میں، اگر وہاں پہ کسی شخص کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ کورٹس کے اندر یا کورٹس کے ارد گرد کا جو ایریا ہے ان میں ان لوگوں کو جو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ فیڈرل کورٹ کا۔ لیکن اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلاس ایکشن نہیں تھا، صرف دو کورٹس کا معاملہ تھا، تو بہت ہی چھوٹا، گو کہ کانٹینٹس میں جو ہے بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن اپنی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک چھوٹا کیس تھا۔ اب جو کیلیفورنیا کا کیس جو ہے، یہ ملک گیر سطح پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، کنٹری وائڈ۔ اور اس میں جس طرح سے پہلے کیس میں کہا گیا تھا فیڈرل کورٹ نیو یارک کی جانب سے، اسی طرح سے اس کورٹ کیس میں جو ہے یہ ٹیمپرری ریسٹریننگ آرڈر نکالا گیا کہ ایسے لوگ جو امیگریشن کورٹس میں جاتے ہیں اور ان لافل اسٹیٹس میں ہے، انہیں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، تو پورے ملک پہ اس کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ تو اب یقیناً اتنا بڑا کیس ہے، اور اس سے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ڈپورٹیشن پالیسیز ہیں ان پر ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان کی جانب سے یقیناً جو ہے اس کی اپیل کی جائے گی۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیلیفورنیا میں جو لوور کورٹس وغیرہ تھی، ان میں اس قسم کے کیسز جس وقت ڈیسائیڈ ہوئے تھے تو اس میں ہم بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیس بھی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ آئندہ چل کر اس کی اپیل ہوگی، اور اپیل میں جو ڈیسیجن کیا جائے گا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اسے ہم کور کر سکیں گے۔